بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ ایک بالکل مختلف مجمع میں مجھے یہ 9 مجالس جن میں سے ایک جشن اور 8 مجالس ہیں پڑھنا پڑیں گی، اور اس اعتبار سے میں نے کچھ پرانی باتوں کو دہرانے کے لیے آج کی مجلس تیار کی تھی کہ 2 دن پہلے کی مجلس کا فلاں نقطہ اور 4 دن پہلے کی مجلس کا فلاں نقطہ، لیکن اب اس وقت آ کے میں انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گیا. البتہ یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ آج کی مجلس کی حد تک کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس سے پہلے والا اشرا جس عنوان پہ پڑھا گیا اس کی چند باتوں کو اس لیے دہرانا تھا کہ جس موضوع کو، جس ٹاپک کو، جس عنوان کو ان 8 مجالس کے لیے قرار دیا گیا اس کا ایک بڑا گہرا تعلق زمانے کے امام کے حالات سے بھی ہے، اور ہمارا موضوع ان مجالس کے لیے مختار نامہ. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت سارے مومنین کو شاید اس ٹاپک سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہ ہو، تو اب آج تو آپ آ گئے، کل آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی رہے. لیکن میں یہ یاد دلا دوں کہ ہندوستان میں اب تک ایام ازا کا اختتام کسی مختار نامے کے عنوان پہ اس لیے ہوتا کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تو ہے جناب مختار کے حالات کی تاریخ، تو بجائے اس کے کہ کسی ایک آخری تقریر میں جناب مختار کے کارنامے کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے اور بات پوری سمجھ میں نہ آ سکے، صرف تھوڑی تھوڑی باتیں بتا کے ذاکر یا خطیب مجلس کو مکمل کرے، بہتر یہ کہ 7-8 دن یہ مسلسل بیان ہو تاکہ صحیح معنوں میں عید الزہرا یا 9 ربیع الاول اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے جناب مختار کا رول سمجھ میں آئے. اور ایک گزارش میں ایک اور حوالے سے کر رہا ہوں. عام طور پر جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں عام طور پر یہ میرا طریقہ کار ہوتا نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ آخری 8 دنوں میں اس موضوع سے میری دلچسپی کی ایک اور دوسری وجہ بھی ہے. جو کیا ہے؟ ایک پہلی وجہ تو میں نے یہ بتائی، دوسری وجہ یہ بتائی کہ جیسا کہ آج کل کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا کرتی ہیں، اور اس طرح سے ملتی ہے کہ خود اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی پریشان ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز پہ کیوں عمل کر رہا ہوں، جو اس کے جینس کے اندر اس کے بزرگوں سے داخل ہوتی ہے. میرے مرحوم دادا لکھنؤ کے اعتبار سے لکھنؤ کے کسی بھی بزرگ سے دریافت کر لیجیے، ساری زندگی ان کا عنوان یہی مختار نامہ رہا تھا. اور اسی طرح میرے رشتے کے نانا یعنی میری والدہ کے ماموں مرحوم مولانا جلال صاحب قبلہ، جن کی زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد دکن میں گزرا، ان کا بھی عنوان یا ان کا بھی موضوع یہ مختار نامہ ہوتا تھا. تو ددیال و ننھیال دونوں کی جانب سے ایک طرح سے مجھے میراث میں یہ موضوع ملا، اور ایک زمانے میں اس عنوان پہ خاصی گفتگو کر چکا ہوں. لیکن
جب سے پاکستان سے باہر کی مجالس کے سلسلے شروع ہوئے تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہر علاقے میں 10 دن کا قیام ہوتا، لیکن ٹورنٹو میں چونکہ اتفاق سے میرا قیام 20 دن کا ہو گیا، تو اب 2 مختلف اشرے ہونے کی بنا پر میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں یہاں مختار نامے کو عنوان بنا سکوں، اور اس کے لیے سورہ مبارکہ شعراء کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ شعراء قرآن کریم کا سورہ نمبر 26، اور اس میں ٹوٹل 226 آیتیں، اور یہ اس کی وہی آخری آیت ہے کہ جو صحیح معنوں میں تو یہ آیت صحیح معنوں میں تو ظہور امام کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہوگی، مگر اس سے پہلے ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقتاً پروردگار اس آیت کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے پیش کر رہا۔ آیت کا ترجمہ یہ کہ جو آدمی آج ظلم کر رہا، ان قریب اسے پتا چلے گا کہ زمانہ کس طرح سے بدل رہا ہے، حالات میں کتنی بڑی چینج آ رہی، اور کس طرح سے اس کے ظلم کا بدلہ یا ریونج اسی دنیا میں اس سے لیا جائے گا۔ صحیح معنوں میں تو یہ آیت اس دن پوری ہوگی جس دن زمانے کا امام اس دنیا میں ظاہر ہو کر اپنے باقی 13 بزرگوں کے ساتھ رجعت کے دور میں وہ عدالت قائم کرے گا جس میں آدم سے لے کے قیامت صغریٰ تک کے ایک ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی، اور اگر سب سے پہلے کربلا کے ظالموں کو سزا دی جائے گی، لیکن سلسلہ شروع ہوگا قابیل ملعون سے کہ جس نے جناب حابیل کو شہید کر کے اس دنیا میں ظلم کا وہ سلسلہ شروع کیا کہ جو آخری زمانے میں صاحبان ایمان کے خون بہنے پہ جا کے رکے گا، اور پھر امام آ جائیں گے۔ لیکن جملہ ذرا میرا بہت لمبا ہو گیا کہ صحیح معنوں میں تو اس آیت کی مثالیں ہم دیکھیں گے ظہور امام کے بعد، لیکن ٹائم ٹو ٹائم پروردگار ہمیں دکھاتا رہتا کہ جو کل کا ظالم تھا دیکھو آج وہ کہاں گیا، سر چھپانے کی جگہ اس کو نہیں مل رہی، جس طرح سے واقعا زمین اس کے لیے تنگ کی جا رہی، ذرا سا آدمی کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے۔ بہت ہی مختصر 2 حوالوں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اگر انسان انڈیویجول افراد کے گناہوں پہ نگاہ ڈالے تو وہاں بھی اسے یہ نظام قدرت نظر آئے گا کہ خدا کے یہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں، اور ہر ظالم کو اسی دنیا کے اندر اس کے ظلم کی کوئی نہ کوئی سزا مل کے رہتی ہے۔ لیکن کیوں خدا کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی۔ شب جمعہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہی دعا شب عرفات کے لیے بھی مستحب ہے۔ اس دعا کے اختتام پہ ایک جملہ کہ خدا بندہ مجھے معلوم ہے کہ تو کبھی بھی کسی مجرم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ جلدی وہ آدمی کرتا کہ جس کے سامنے 2 پرابلم، یا تو اسے یہ ڈر کہ آج مجھے ایک چانس مل گیا، خدا معلوم کل میری طاقت باقی رہے کہ نہیں، کل میرا اقتدار باقی رہے کہ نہیں، کل میری حکومت باقی رہے کہ نہیں، کل میرے پاس اتنی ساری اتھارٹی ہو کہ نہیں، جو کرنا ہے آج کر لو۔ میرا پروردگار اس سے بلند، اس کی کائنات پر حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقتوں کو کبھی زوال نہیں، اور جلدی وہ کرتا جسے یہ ڈر ہوتا کہ یہ مجرم آج میرے ہاتھ میں آ گیا، ہو سکتا ہے کل بچ نکلے، ہو سکتا ہے کل بھاگ کے کہیں اور چلا، تو جلدی سے بدلہ لے لو۔ میرا پروردگار اس سے بھی بلند، اس لیے کہ بڑے سے بڑا مجرم اور طاقتور سے طاقتور مجرم ہر ایک سے بچ کے بھاگ کے جا سکتا، لیکن پروردگار کی گرفت یا گرفت سے بچ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو بس میرا خدا مجرم کو، ظالم کو سزا دینے میں جلدی کیوں کرے؟ وہ تو ذرا سا مزے لے لے کے ظالم کی رسی کو اس طرح سے ڈھیل دیتا جاتا کہ جیسے کل رات کی مجلس میں عرض کر رہا کہ اگر فرعون آسمان کی جانب تیر چلائے گا تو خدا اس کے سیٹسفیکشن کے لیے اس تیر پہ اس لیے خون لگوا دے گا تاکہ اس کو بالکل یقین ہو جائے کہ ہاں اگر کوئی اللہ تھا بھی تو آج میں نے اس اللہ کا خاتمہ کر دیا۔ موقع دیا جاتا جو تمہارا دل چاہے ظلم کرو، لیکن آخرت سے پہلے اچھا ایک بات ذرا سا موضوع سے ہٹ کے لیکن جلدی سے کہہ دوں، دراصل ہر ظالم کو 3 مرحلوں میں سزا دی جاتی، ایک آخرت کی سزا، اور ایک زمانے رجت کے اندر ظہور امام کے بعد سزا، اور ایک اسی دنیا کے اندر اس کے گناہوں کی سزا۔ اب اس پر ایک بحث چھڑ سکتی کہ ایک جرم کی 3 سزائیں چھوڑ،
اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا تو بعد میں انشاءاللہ کبھی اس کی تشریح کی جائے گی. ابھی ایک بات سن لیجیے. ہوتا یہ کہ بہت سارے آدمی خود اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور 10 سال بعد 20 سال بعد جب انہیں اس گناہ کی دنیاوی سزا مل رہی ہوتی وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا کیا مسئلہ, ہم نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی, ہم نے تو کوئی ایسا قصور نہیں کیا, آخر یہ آج ہمارے لیے پروردگار کی جانب سے اتنا سخت عذاب کیوں آ رہا. تم بھول گئے, خدا نہیں بھولتا. جیسا کہ حضرت موسیٰ کے اس مختصر سے واقعے کے اندر پورا جو سسٹم پروردگار کا ہے وہ سب آ گیا. یہاں سے ہمیں ذرا مختار نامے کی جانب جانا ہے, لیکن یہ ایک تمہید ہے, اس کے بعد ایک تمہید اور ہے, اور اس کے بعد جناب مختار سے متعلقہ کچھ اہم باتیں. تو پہلی تمہید خدا کے سسٹم کو سمجھیے, نظام پروردگار کو سمجھیے. جناب موسیٰ ڈیزرٹ میں سے گزر رہے ہیں, چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پانی اور سبزہ نظر آئے. اگر ڈیزرٹ کے اندر ایسی جگہ نظر آ جائے تو ہر آدمی وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے آرام کرتا. چنانچہ جناب موسیٰ اسی نخلستان میں آرام کے لیے رک گئے. چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی. حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہ وہ راستہ کہ ہر آتا جاتا یہاں ٹھہرتا تو میں ڈسٹرب نہ ہوں, اس لیے وہ پہاڑی کے اوپر جا کر سبزے کے نیچے چھپ کے لیٹ گئے, آرام کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ گھوڑے سوار, بہت چھوٹا سا واقعہ لیکن پورا نظام کائنات اور نظام پروردگار سمجھ میں آ رہا. ایک گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا چلا رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دور سے آ رہا ہے اور اس کو بہت دور جانا. پانی دیکھا, سبزہ دیکھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیکھی, سایہ دیکھا درختوں کا. تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی لیٹ گئے, اپنے گھوڑے کو کھول دیا. گھوڑا ادھر گھاس چل رہا اور یہ اس درخت کے سائے کے نیچے لیٹا ہوا آرام کر رہا, لیکن جلدی میں لگ رہا. 5, 7, 10 منٹ ذرا سا اس نے آرام کیا اور پھر تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو گئے. چل جناب موسیٰ دوبارہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری, بہت سارے جانوروں کے بولنے کی آواز آنے لگی. جانچ کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ چرواہا یا گدریا یا شیفرڈ اپنے پورے جانوروں کا گلہ لے کے وہاں سے گزر رہا, اور اس نے بھی ڈیزرٹ کی اتنی سخت گرمی, تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے شیلٹر میں رک گیا. درخت کے نیچے وہ جا کے بیٹھ گئے. جانوروں کو اس نے چھوڑ دی. حضرت موسیٰ کی نگاہ پڑی کہ جہاں جا کر یہ آدمی بیٹھا, یہ شیفرڈ یا یہ گدریا یا یہ چرواہا, حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پہ تھیلی پڑی اور موسیٰ کی نگاہوں سے پہلے اسی آدمی کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے جلدی سے وہ تھیلی اٹھائی. اب حضرت موسیٰ اوپر اس لیے سب کچھ نظر آ رہا کہ اس نے جلدی سے تھیلی کو کھولا اور یہ ساری تھیلی یا پاؤچ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی, وہ گولڈن کوائن اوپر تک بھرے ہوئے. چرواہا جیسے ہی یہ تھیلی نظر آئی جلدی سے اسے اپنے لباس میں چھپایا اور اپنے جانوروں کو لے کے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر گئے. اس سے پہلے کہ نبی خدا اتر کے آئے اور اس کا راستہ روک کر امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی ڈیوٹی کو انجام دے, وہ تیزی کے ساتھ غائب ہو چکا. اسے بھی معلوم کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ. خیر موقع نہ تھا, روکنے کا ٹائم ہی نہ تھا. حضرت موسیٰ پھر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر گزری. ایک مرتبہ دیکھا کہ بہت ہی ایجڈ آدمی, 80 سال یا 90 سال یا 100 سال کی عمر ہوگی, اور اس طرح سے آیا کہ واقعات کمر جھکی, چہرے پہ جھریاں پڑی, سر و داڑھی کے بال سفید ہو چکے, ماتھے میں سجدے کا نشان بھی, چہرے سے مقدس بھی نظر آ رہا اور ایجڈ یعنی معمر بھی. وہ آ کے وہاں لیٹا, بہت تھکا تھکا لگ رہا. یہ ایج کا تقاضا. ابھی وہ یہاں آرام کر رہا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ جو گھوڑے سوار سب سے پہلے آیا تھا اور تھوڑی دیر آرام کر کے گیا تھا, وہ بڑی پریشانی کے عالم میں واپس آتا نظر آ رہا. اور جیسے ہی وہ یہاں پہنچا اس نے گھوڑے سے جمپ لگائی اور وہاں جا کر جہاں وہ لیٹا بڑی تیزی کے ساتھ گھاس کو ہٹا ہٹا کے کچھ دیکھنے لگا اور تلاش کرنے لگا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ جو گولڈن کوائنز کا پاؤچ تھا یا پرس تھا یا والیٹ تھا وہ اسی کا تھا اور اسے ڈھونڈ رہا ہوگا. حضرت موسیٰ کو معلوم کہ وہ تو ایک آدمی کو ملا اور وہ لے کے جا چکا. آرام سے لیتے کہ اتنے میں یہ دیکھا کہ گھوڑے سوار غصے کے عالم میں اس بوڑھے آدمی کی جانب موڑا. اگرچہ بہت اونچائی پر ہے
آواز نہیں سنائی دے رہی. جیسے کبھی آپ ٹیلی ویژن کا والیوم آف کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں تو کیا نظر آتا؟ کچھ نہ کچھ تو آدمی کی سمجھ میں آتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو تو بیک گراؤنڈ بھی معلوم، اس کا غصے کے عالم میں ہاتھ ہلانا اور بوڑھے آدمی کا منع کرنا اور انکار کرنا، اور پھر یہ دیکھا کہ وہ گھوڑے سوار غصہ بڑھتا چلا جا رہا، اور اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ نیچے اتر کر اس معاملے میں انٹرفیئر کرے اور یہ سمجھائیں کہ سارا واقعہ کیا ہوا، دیکھا کہ گھوڑے سوار نے غصے کے عالم میں تلوار نکالی اور ایک مرتبہ اس طرح تلوار چلائی کہ اس کی گردن اڑا کے رکھ دی اور اسی غصے میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر واپس چلا گیا. نبی خدا ایک پورا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. ایک بے گناہ بغیر کسی وجہ کے ان کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، اور جو قصوروار تھا، جو گناہگار تھا، جس نے وہ تھیلی اٹھائی تھی یا چرائی تھی، وہ صاف بچ کے نکل گیا. اور یہ گھوڑے سوار بغیر کسی وجہ کے اتنے بڑے پرابلم میں آ گیا. پرانے زمانے میں یہ بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. آدمی کی ساری زندگی کی کمائی ایک تھیلی یا پاؤچ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. یہ 2 4 6 مہینے کے پیسے نہیں ہے، ساری زندگی جو اس نے کمایا گویا یہ آج اس کے ہاتھ سے لٹ گیا. حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں کانٹیکٹ کیا، خدا بندہ تو عادل، یہ ساری کائنات عدل پہ چل رہی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کیا عجیب منظر دیکھا کہ قصوروار بچ کے نکل گیا، بے گناہ مارا گیا، اور ایک آدمی بغیر کسی وجہ کے اتنے بڑے پرابلم میں پھنس گیا. خدا کی طرف سے آواز ہے اور گویا محاورتاً خدا نے مسکرا کے کہا موسیٰ تم نے تصویر کا فقط ایک رخ دیکھا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت جو کچھ ہوا یہی میرا نظام عدل ہے، یہی میرا نظام قدرت ہے، یہی میرا نظام پروردگار. جناب موسیٰ نے کہا خدا بندہ اس میں تو مجھے کوئی جسٹس اور عدل نظر ہی نہیں آ رہا. کہا کہ سنو اب میں بتاتا ہوں. یہ گھوڑے سوار جو سب سے پہلے آیا تھا اس کے باپ نے، وہ جو بعد میں چرواہا یا گدریا یا شیفرڈ آیا اس کے باپ سے ایک بہت بڑی رقم بطور قرض لی تھی، ایک لون لیا. اور یہ بات شاید ان دونوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے تھی، لیکن اس کے بعد اس کا باپ یہ قرضہ ادا نہ کر سکا اور مر گیا. اسی حالت میں یہ چرواہا اس کا باپ بھی مر گئے. دونوں کی اولادوں کو کچھ نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہوا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے قرضہ لیا تو جیسے ہی وہ مرتا اپنی جیب سے دینا تو واجب نہیں، لیکن اولاد کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ اگر اس کا باپ کو چھوڑ کے گیا ہے تو پہلے سارے اس کے قرضے ادا کیے جائیں. گھوڑے سوار کو پتا بھی نہ ہوگا کہ میرے بابا نے قرضہ لیا، لیکن قرضہ تو لیا. اور یہ اسلام میں ایسا کوئی لا نہیں. آپ مجھے بعد میں بتائیے گا، کیونکہ آج کل ذرا مجھے اس ٹاپک سے انٹرسٹ ہوا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں نے سنا کہ ایسے قانون بنے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے قرضہ لیا اور 5 سال میں جا کے کلیم نہیں کیا تو شاید وہ مسئلہ ختم ہو جاتا. کہیں پہ کوئی 10 سال کی مدت ہوتی، کسی آدمی نے گورنمنٹ کو کوئی پیسے زیادہ دے دی، 3 سال میں اگر اس نے کلیم نہ کیا ریفنڈ کا تو ریفنڈ نہیں ملتا. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ایسے میں نے سنا ہے. خاص طور پر روپے پیسے سے ریلیٹڈ کچھ قوانین بنے ہوئے. یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی نے دوسرے 1 سینٹ قرض لیا اور 100 سال گزر گئے تب بھی یہ قرضہ ایز اٹ از اپنی جگہ باقی رہے گا اور اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا، اس کو واپس کرنا پڑے گا. موسیٰ اس کے باپ نے قرضہ لیا تھا اس کے باپ سے، لیکن مرتے دم تک واپس نہ کر پایا یا واپس نہیں کیا. لیکن بیٹے کو حق تو تھا نا کہ اسے اپنے باپ کا پیسہ ملے. آج اس نظام عدل کے ذریعے سے میں نے یہ رقم اس کو دلوا دی، لیکن اے خدا اب یہ موسیٰ کی کمپلین، اے خدا وہ بوڑھا آدمی اتنا نیک آدمی وہ کیوں مارا گیا؟ کہا کہ وہ بوڑھا اور نیک آج نظر آ رہا، لیکن آج سے 60 سال پہلے یا آج سے 70 سال پہلے یا آج سے 40 سال پہلے، یہ تو الفاظ میرے جوانی کے اندر، یہ بوڑھا اس گھوڑے سوار کے باپ کا گہرا دوست تھا. مگر کبھی کبھار گہری دوستیاں جب دشمنی میں بدلتی ہیں تو اتنی ہی سخت دشمنیاں ہو جاتی. تبھی تو مولا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ نہ تو کسی سے بہت زیادہ دوستی کرو، کیا پتا کہ کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور نہ کسی سے بہت زیادہ دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دوست بن جائے. بہت ہی زیادہ اہم سائیکولوجیکل ایڈوائس یا نصیحتیں ہمیں کی جا رہی. تو اب بڑی گہری دوستی، بعد میں کسی بات پہ اختلاف ہو گئے
اور دشمنی اتنی بڑی کہ اس بوڑھے نے ایک مرتبہ اس گھوڑے سوار کے باپ کو قتل کیا، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی آئی وٹنس نہیں، چنانچہ یہ قتل چھپا رہ گیا، مگر خدا کے ریکارڈ میں تو آ چکا ہے نا، نظام پروردگار میں تو آ چکا ہے نا۔ اور یہ یاد رکھیے، جس طرح قرضہ بیٹے کا حق ہوتا اسی طرح اگر کسی کے باپ کو قتل کیا جائے تو بیٹے کو یہ اختیار اسلام نے دیا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو پنش کر سکتا ہے۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو شب معراج پیغمبر اسلام کو عطا ہوئی کہ اے حبیب، جو مظلوم مارا جائے گا ہم نے اس کے ولی اور وارث کو اختیار دیا کہ وہ قاتل کی گردن اڑا سکتا۔ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال گزرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا اور یہ حق ختم نہیں ہوتا۔ تو آج گھوڑے سوار نے تو کسی اور وجہ سے اپنے باپ کے قاتل کو مارا، اس بیچارے کو تو پتا بھی نہ تھا کہ یہ میرے باپ کا قاتل، مگر تھا تو نا باپ کا قاتل، گھوڑے سوار کا حق تھا نا اس کی گردن اتارنے کا۔ تو اے موسیٰ، تم 1 منٹ کا واقعہ دیکھتے ہو، تم 10 منٹ کا واقعہ دیکھتے ہو، تم آدھے گھنٹے کا واقعہ دیکھتے ہو اور کنکلوژن پہ جب لگا دیتے ہو کہ یہ تو ظلم ہو رہا، جس کا قصور نہیں وہ مارا گیا، جو قصوروار ہے وہ عیش و آرام سے نکل گیا۔ مگر ہم کائنات کا اول و آخر ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس میں ظلم کی گنجائش کہیں نہیں ہے، بلکہ ظالموں کو سزا ملتی جا رہی ہے۔ مگر اتنے جلد سزا، یہ تو ظالموں کو سزا ملتی جا رہی، مگر اتنی جلدی سزا کہ جیسی ہم نے کربلا کے ظالموں کو دیکھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ہر جگہ پروردگار۔ اسی لیے ایک جملہ ہمارے علماء اور مراجع تک کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی آ جائے اور آپ گھبرا کے سوچے کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، تو 20 سال پہلے کو یاد کیجیے گا اور 40 سال پہلے کو یاد کیجیے گا۔ یہ مت سوچیے گا کہ 1 ویک پہلے میں نے کیا کیا، طبیعت خراب ہوتی آدمی سوچتا ہے کل میں نے کیا کھایا، یا زیادہ سے زیادہ پرسوں میں نے کیا کھایا۔ گناہوں کی سزا کل اور پرسوں والا مسئلہ نہیں ہے، 20 سال 30 سال 40 سال پہلے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہاں تک آپ کو جانا پڑے گا۔ مگر کربلا والوں کو تو پروردگار کربلا کے ظالموں کو تو اتنی مہلت بھی نہیں دی۔ یہ آیت سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کربلا کے ظالموں پر تو اس طرح صادقہ رہی کہ نہ صرف یہ کہ انسان حیران ہے، بلکہ خدا نے جس کے ذریعے سے اس آیت کو پورا کیا آج تک اس سے انتقام اور بدلہ لیا جا رہا، یعنی مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں براہ راست جناب مختار کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں، ایک چھوٹا سا نقطہ اور سن لیجیے، اور وہ یہ کہ امام مظلوم اور امام زمانہ کا جہاد یہ ایک ہی جہاد کے 2 حصے۔ ایک بہت ہی بھونڈی سی مثال دے رہا ہوں، لیکن چونکہ عام طور پہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں مثالوں کو بنا سنوار کر پیش کروں۔ آپ نے مثلا فٹ بال کے مقابلے دیکھے ہوں گے یا ہاکی کے میچز دیکھے ہوں گے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 2 ہاف ہے تو درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے، ایک انٹرول آتا ہے، جس کے درمیان ہر ٹیم ذرا سی سانس لیتی، ذرا سا یہ سوچتی ہے کہ پہلے ہاف میں اس نے کیا غلطیاں کی، اور دوسرے ہاف کے لیے ایک پلاننگ کی جاتی ہے، حکمت عملی تیار کی جاتی، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ جن کھیلوں میں سبسٹیٹیوٹ پلیئر لینے کی اجازت، اس کے اندر کھلاڑیوں کی تبدیلی کی جاتی کہ میں پہلے آپ میں فلاں کھلاڑی صحیح نہیں کھیل رہا، چنانچہ وہ ہمارا ویک پہلو تھا، اس کو نکالو، اس کے بدلے دوسرے کو لے کے آؤ۔ آج بہت بھونڈی مثال ہے، لیکن ایک مثال کو پہلے سنیے اور اس کے بعد میں اس کو سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد مختار نامے کے کچھ ابتدائی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ کربلا کا جہاد شروع کیا ہے حسین، ابھی ختم نہیں ہوا۔ کربلا کے جہاد کا پہلا ہاف تھا حسین، کربلا کے جہاد کا دوسرا ہاف ہے امام زمانہ، اور ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم انٹرول والے، ہم اس وقت درمیان کے وقفے میں ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ موقع دیا گیا کہ پہلے آپ کو دیکھو، اگلے آپ کی تیاری کرو، اور یہ سوچو کہ اس حوالے سے تمہیں کس طرح سے اگلے ہاف کے اندر جہاد کرنا۔ یہ ایک وقفہ ہے جس کے اندر ہمیں آنے والے ہاف کی تیاری کرنا ہے، اس کے اعتبار سے اپنی پلاننگ بنانا ہے، اس کے اعتبار سے حالات کو سمجھنا ہے۔ یہ حسین جہاد کا پہلا پارٹ، امام زمانہ جہاد کا دوسرا پارٹ، اور اس دوران درمیان میں ہماری ذمہ داریاں۔ اب اس جملے کا مطلب کیا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے ذرا اسے سمجھیے، اور جب مقصد حسین سمجھ میں آئے گا
تو مختار کے جہاد کی اہمیت واضح ہوگی. دیکھیے مقصد حسین، میں ایک اور اینگل سے یہ بات کو سمجھا رہا ہوں. آج پہلی ربیع الاول کی تاریخ، 8 دن باقی رہ گئے ایام ازا ختم ہونے میں. یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد مقصد حسین کو ہم نے کتنا سمجھا اور کتنا اس کے قریب ہم ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہم نے کیا تیاریاں کی. اب سنیے مقصد حسین. ایک سوال جس کا جواب ہمارے بچوں کو اتنا نہیں معلوم، جس کی وجہ سے دشمنان اہل بیت ہسٹری کو چینج کر کے یا مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اچھا، مختار نامے کے حوالے سے ایک بات اور سن لیجیے. مختار نامے اصل میں تو واقعات کا ایک فلو ہے جناب مختار کا، مگر بیچ بیچ میں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آ جاتے ہیں جو ہمیں اور بہت سارے اسلام کے پرابلمز کو سمجھاتے ہیں. وہ آپ اس پر توجہ دیجیے گا، بلکہ میں خود آپ کو یاد دلاؤں گا. ابھی پہلے یہ جملہ مکمل ہو جائے. امام مظلوم یزید کے خلاف اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں، اتنا بڑا جہاد کہ گویا جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے سب دے دیا. علامہ ہلی کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور کیونکہ یہ واقعہ زمانے کے امام کے ریفرنس میں ہے اس لیے ذرا سا اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں. دیکھیے آج کی تقریر میں آپ کو مختار نامہ اور امام زمانہ ملے جلے نظر آ رہے ہیں، مگر کیونکہ مجمع بھی مجھے ملا جلا نظر آ رہا، اس لیے جو باتیں میں پڑھ کے آیا ہوں اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی بات دوہرائی نہیں، اور پوری کوشش کروں گا کہ یہ موضوع بڑھے امام زمانہ کے نام سے لے کے جو لوگ ابھی یہ مجلسیں سن کے آئے ہیں ان کو اتنے جلدی اکتاہٹ کا یا یہ احساس نہ ہو کہ وہی کیسے دوبارہ چل رہا. دیکھیے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ نئی مجلس پڑھتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ مجلسیں دہراتا ہوں، مگر اتنے جلدی نہیں، چند دنوں کے وقفے کے بعد. اچھا اب آئیے سنیے. علامہ ہلی کیا عالم ہے. بہت میری خواہش ہے کہ کبھی ویسٹرن کنٹریز میں اپنے اس ٹاپک پر ایک اشرا پڑھوں جو میں نے پاکستان میں پڑھا، انڈیا میں پڑھا، گلف میں پڑھا. وہاں لوگوں نے سنا بھی، یہاں میں نے ایک آدھ ذرا اس کی جھلک پیش کی تھی، لیکن لوگوں کو یہ ٹاپک اتنا پسند نہیں آیا. البتہ میرا پسندیدہ یعنی تاریخ شیعہ کلینی سے خمینی تک ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے عظیم عظیم مراجع، جن میں سے کچھ کے نام میں نے ایک سانس میں لیے تھے تو لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ میرے پسندیدہ ترین اشرے کے ٹاپک میں سے ایک کلینی کا خمینی تاریخ شیعت. آئیے، اور یہ میں اس لیے بھی زیادہ پڑھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آج کل ہماری مرجعیت اندر اٹیک آئی. آج کل حالات کے تحت دشمن اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک کہ شیعہ قوم کے پاس مرجعیت کا انسٹیٹیوشن اسے تباہ کرنا اور ختم کرنا بہت مشکل، تو ہماری مرجعیت کو ٹارگٹ بنایا گیا اور ایسے اعتراضات اور بچوں اور نوجوانوں کے ذہن ایسے ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس میں یہ بتانا ضروری کہ یہ مرجعیت کیسے کسے، اور ہمارے ان علماء اعلام جس طرح سے خون کا سمندر طے کر کے یہ سارا دین ہم تک پہنچایا. اور دوسری بات میں اس لیے بھی یہ ٹاپک کو بیان کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ جب کبھی سیرت معصومین مومنین کے سامنے پڑھی اور پھر معصومہ مومنہ کے سامنے پڑھی، واہ واہ کیا واقعہ آپ نے پڑھا، دل خوش ہو گیا، طبیعت وجد میں آ گئی، ایمان تازہ ہو گئے. اچھا تو اس پہ عمل بھی کر لیجیے. مولانا آپ کی کیا بات کرتے ہیں، وہ امام معصوم، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ جو بھی کرے کم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مولا کی نماز، حالت نماز میں پاؤں سے تیر پھینکا گیا پتہ نہ چلا، تو ہم نے کہا بھائی کم از کم آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے. ارے وہ تو مولا تھے، وہ تو جو بھی کرے کم ہے، ہم جیسے گناہگار دنیا کے کتے بس نام لے لیتے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. شہزادی کی سیرت، نامحرم نابینا بھی آتا ہے تو شہزادی اٹھ کے چلی جاتی ہے، یہ سیرت سیدہ. تو اے مومنہ ذرا سا اس کا خیال کیجیے. اب تو خیر ٹورنٹو میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن پاکستان اور انڈیا میں اب تک موجود یہ بھائی ہمارے گھر میں نظر. مومنین اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں مومنین ماشاءاللہ برابر تشریف لا رہے ہیں. آپ ذرا کھڑے ہو کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں کیونکہ لوگ باہر کھڑے ہو رہے ہیں. آگے تک چلے جائیں.
وہ تو بھائی ابھی نہیں. چند مومنین نے اپنی کاروں کو بھی بس اسٹاپ سے قریب پارک کیا ہے، اگر کسی کو یاد آئے تو وہ وہاں سے ہٹا لیں برائے کرم. شکریہ. ابھی تک ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں نہ ضرور، اور کوئی ایسی چیز کی جو ہمیں بڑی پسند ہے، جیسے قلاقند بہت پسند ہے، ہم دوڑ کے گئے، روک دیا ہماری ماں نے، تم نہیں کھا سکتے، تم نہیں کھا سکتے. یہ معصومین کی نظر ہے، ہم بھی ماننے والے کا نہیں. یہ شہزادی کی نظر، مرد قریب بھی نہیں آ سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. تو انہیں دیکھا کیسے؟ یہ بچپنے میں تو بہت ہوتا تھا، پٹائی بھی لگی ہے، مار بھی کھائی ہے، بجائے قلاقند کے مار کھانے کا موقع ملتا تھا فقط اس لیے کہ شہزادی کی نظر. اچھا، حلوائی کی دکان سے قلاقند آئی تھی، ایک حلوائی نے اسے بکایا تھا، شہزادی سے نسبت ہو گئی، اتنا اسے چھپایا جا رہا کہ مومن سے بھی چھپایا جا رہا، سید سے بھی. تو خود آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے خاتون محترم؟ آپ تو کنیز زہرا ہے نا آپ، اور اگر سیدانی ہے تو آپ دختر زہرا ہیں، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں. مٹھائی فاطمہ سے منسوب ہو کر نہ محرموں سے چھپائی جائے بلکہ محرموں سے بھی چھپائی جائے، کیونکہ دنیا کے سارے سید فاطمہ کے محرم ہیں. فاطمہ کے بیٹوں سے چھپائی جائے، اور جو خود فاطمہ کی اولاد ہے، جس کے رگوں میں فاطمہ کا خون گردش کر رہا، جس کا گوشت گویا فاطمہ کا گوشت ہے، اسے ساری دنیا دیکھے. کہا نہیں مولانا، وہ شہزادی تھی، ہم کیا کریں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس لیے اگر وہ نابینا سے بھی حجاب کریں تو شہزادی تھی، اور کیونکہ ہم شہزادی نہیں ہیں اس لیے ساری دنیا کے سامنے ہمیں بے حجاب جانا چاہیے. تو اس موقع پر میری اکثر یہ کوشش ہوتی، اور پاکستان کے اندر جو مومنین میری مجلسیں سن چکے ہیں وہ گواہ کہ میرا یہ موضوعات رہے کہ میں غیر معصومین کی بھی سیرتیں پیش کرتا ہوں، اصحاب رسول، اصحاب امام، علماء کرام، تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم علی جیسے نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے ان کی بات جو امتی ہیں، ان کی بات جو غیر معصوم ہیں، ان کی بات کے جو کسی معصوم گھرانے میں پیدا نہ ہوئے، خمینی تک کلینی، موضوع کی ایک اہمیت یہ بھی ہوتی ہے. ان میں سے علامہ ہلی، ان علماء کرام میں سے علامہ ہلی بڑی عظیم شخصیت، یعنی شیعہ تاریخ میں لفظ علامہ اگر کسی کے لیے مخصوص ہے تو وہ علامہ ہلی کے لیے. باقی اگر کوئی علامہ ہے تو اس کا نام لینا پڑے گا کون علامہ. لیکن اگر خالی لفظ علامہ آ گیا کہ علامہ کا یہ واقعہ، خود ہی سمجھ جائیے کہ اس سے مراد علامہ ہلی. مگر ایک زمانے میں اتنے عظیم عالم کے ذہن میں بھی ایک اعتراض یا اشکال پیدا ہوا تھا ایک حدیث کے حوالے سے. واقعہ بڑا مشہور، لیکن صرف اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے ایک طرف اس موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ زمانے کا امام ہے بھی اور مشکلات کو حل کرنے والا بھی، اور دوسری جانب جو مقصد کربلا بتا رہا تھا اس کو واضح کرنا. اب کون سی حدیث؟ ایک حدیث یہ کہ اگر کوئی شخص کربلا کی زیارت کو جاتا تو ہر قدم پر اسے 90 ایسے حجوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ قبول کر چکا. مکے میں آپ جائیے، ایک حج پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ابھی قبول ہے کہ قبول نہیں. ہر قدم پہ 90 حج، اور ایک روایت میں 70,000 حج، اور ایک روایت میں ہے کہ ظاہر حسینی کے سارے گناہ جیسے ہی وہ پہلی نگاہ کربلا میں ڈالتا ہے معاف ہو جاتے ہیں. علامہ ہلی یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے قریب ہے ہلا، ان کا اپنا شہر. مگر ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ایک عبادت پر اتنا ثواب جو روضہ رسول کی زیارت کا نہیں، جو مولا کے روضے کی زیارت کا نہیں، جو خانہ کعبہ کی زیارت کا نہیں. مگر کس سے پوچھے؟ خود اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، مرج وقت علامہ، ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. خیر، ایک مرتبہ اپنے دستور کے مطابق نوچندی شب جمعہ اپنے شہر ہلا سے کربلا گئے. ہلا کربلا میں فاصلہ ہی کتنا. آج بھی جو لوگ عراق کی زیارتوں میں جاتے ہیں تو کربلا کی زیارتوں کے دوران ہلا کی زیارت صبح گئے، دوپہر تک زیارت کر کے آ گئے. اب جب یہ جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد واپسی کا سفر، واپسی کے سفر ایک کوئی اجنبی عرب ان کا ساتھی بن گئے، کیونکہ پیغمبر کی بڑی تاکید کہ حتی الامکان آدمی اکیلے سفر نہ کرے، ساتھی کے ساتھ سفر کرے. وہ ساتھی بن گیا. اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہلا جا رہا ہوں. اس نے کہا اس کے قریب کے گاؤں جا رہا ہوں. تو راستہ جو ہے تقریباً آخری منزل تک ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک بات علامہ ہلی نے جو اس سے بات چیت شروع کی تو علامہ ہلی چکرا کے رہ گئے کہ آج تک وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ جب اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا،
آج تک تو دنیا میرا قصیدہ پڑھ رہی، ہر ایک کی زبان پر میرے لیے لفظ علامہ، یہ وہی علامہ ہلی جنہوں نے ایران میں شاہ خدا بندہ کے سامنے شیعت کا مناظرہ کر کے پہلی مرتبہ وہاں شیعت کو پہنچایا تھا، اور آج ایران کی شیعت کا سارا کریڈٹ اور ثواب ان علامہ ہلی کو جاتا. تو بڑے عظیم عالم، اتنا عظیم، لیکن اس کے سامنے تو ایسا لگ رہا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ایک KG یا کنڈر گارڈن کا طالب علم ہوں. اتنا علم، اگر اس کا اتنا علم تو آج تک یہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ آج تک اس کا نہ کوئی علمی کارنامہ سامنے آیا، نہ کوئی بحث و مباحثہ. بہت حیران. آخر علامہ کی زبان پہ ایک جملہ گئے، کہا کہ اے شخص، واقعا میں آپ کے علم کا اقرار کرنے پہ مجبور، اور اس لیے میں 2 مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ مسئلے ہیں جو مجھ سے آج تک حل نہ ہو سکے. ساری زندگی قرآن و حدیث میں گزارنے والا، اور ساری زندگی درس خارج اور حوزہ علمیہ کو سنبھالنے والا، جس کا لقب ہے استاد المجتہدین، 2 مسئلے مجھ سے حل نہیں ہو سکے. آپ کا علم مجھ سے زیادہ، اور زیادہ نہیں، بدرجہ زیادہ، کئی گنا زیادہ آپ ان کو حل کر سکتے. پہلا، امام مظلوم کی زیارت پر اتنا ثواب کیا یہ عقل قبول کرتی ہے؟ اور کیا یہ ذہن میں آتا؟ اب آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا اس لیے کہ ہمارے یہاں کراچی میں اور لکھنؤ میں اور غالباً حیدرآباد دکن میں بھی جو دورے کی مجالس ہوا کرتی تھی صبح کی نماز کے بعد، ان میں اس انداز کی روایتیں بہت پڑھی جاتی تھی. اور میں نے بھی پہلی مرتبہ یہ روایت رضویہ سوسائٹی کی دورے کی مجلسی میں سنی، بعد میں پھر کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا. خیر، بہت مشہور روایت ہے، اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھوں. کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا ثواب. اس نے کہا کہ اے ہلی، اس سے پہلے کہ میں تیرے سوال کا جواب دوں، میں خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ شکار کے لیے چلے اور ایک مرتبہ وہ راستہ بھول جائے اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائے، ایسے واقعات پہلے بہت زیادہ پیش آتے تھے، اور ہمارے یہاں بعض کہانیاں، یہ معجزات جو معصومین کے نام سے ہیں، اس میں بھی اس قسم کے واقعات. راستہ بھول گیا، ساتھیوں سے الگ ہو گیا، اکیلا رہ گیا، اور پیاس کی شدت اور پیاس کے مارے وہ مرنے کے قریب. اب بادشاہوں کا سامان سارے ان کے ساتھی لے کے آتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب سب سے الگ ہو گئے کہ اتنے میں اسے گڑیا کی جھوپڑی نظر آئی، دوڑ کے وہاں گیا. وہ مرنے کے قریب ہے، یہ آخری سانسیں، یعنی گویا اردو محاورے کے مطابق سانس اکھڑنے بھی لگا. پیاس پیاس، مر رہا ہوں پیاس. اس نے جلدی سے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا. اور اب پیاس جب بجھی تو اس کے بعد بھوک کی تکلیف، بھوکا بھی اتنا ہی زیادہ. گڑیا نے دیکھا کہ آنے والا مہمان بھوکا، اس کے بعد گھر میں کچھ نہ تھا، لیکن اس کی ساری جائیداد، اس کی کل کائنات ایک بکری، اسی کے دودھ سے وہ گزارا کیا کرتی تھی، اور اسی کے بالوں سے لباس بن کے زندگی گزارتی. مگر دیکھا کہ آنے والا اتنا بھوکا، مرنے کے قریب، جلدی سے اس نے بکری کو ذبح کیا. مسئلہ شرعی سنیں کہ اسلام میں ذبح میں یہ تو شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ مرد ہونا چاہیے. درمیان میں ایک موقع مل گیا تو میں نے بتایا، کیونکہ یہاں پہ بڑی غلط فہمی تو نہیں، ذہن میں سوالات بعض اوقات آتے ہیں. اور یہی مسئلہ بعین ہی بچوں کے ختنے کے حوالے سے بھی، یہ ٹورنٹو کے 10 دن کے اندر جو بہت مسئلے پوچھے گئے، ان کو جہاں مجھے موقع ملتا جائے گا فٹ کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا. مسائل کی مجلس بھی نہیں بنے گی، ایک آدھ جملے کے اندر بات آگے بھی بڑھے گی. خیر، تو اب اس نے جلدی سے بکری ذبح کی، جلدی اس کا گوشت، کباب وغیرہ تیار کیے، باربیکیو کا جو بھی سسٹم، اور اس کے بعد بادشاہ کو کھلا دیا. بادشاہ کا پیٹ بھرا، اور اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو اکیلی اس جگہ زندگی کیسے گزار رہی؟ ساری کیفیت بتائی. وہ بھی ایک مرتبہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میری خاطر تو نے اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دیا، جو تیرا سارا اثاثہ، جو سارا کیپٹل، جس کے ذریعے تیری ساری زندگی گزر رہی. کہا کہ کیا کروں، ایک انسانی جان کا مسئلہ. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بادشاہ اتنی دیر میں بادشاہ کے ساتھی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. اب اسے پتا چلا. بادشاہ نے جاتے جاتے کہا کہ اگر کبھی آ جاؤ، کبھی میرے محل آنا تو میں مجھ سے ضرور ملاقات کرنا. اے ہلی، دورے کی مجلسوں کی مجلس ہے. آج ٹورنٹو کے حسینیہ کے اس بڑے امام بارگاہ میں اس کو بیان کیا جا رہا تاکہ اس کے آخری جملے کے حوالے سے مقصد حسین کو اور واضح کیا جائے. اب کچھ مہینوں کے بعد یہ خاتون، یہ ضعیفہ بادشاہ کے محل میں گئی، اور بادشاہ نے دیکھا، کھڑے ہو کے استقبال کیا. پرانا زمانہ تھا، خون سفید نہیں ہوئے تھے، محسنوں کا احسان مانا جاتا تھا. گھر کے مولا متقیان بار بار بتا چکے
کہ جو تم پر جس پر تم احسان کرو سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا رہنا، وہی موقع پا کر تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپے گا۔ یہ مولا کائنات نے ہمیں ایک ایسی وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ جن کو آپ نے کبھی نقصان پہنچایا وہ تو شاید پھر بھی آپ کو بدلہ نہ دے، لیکن جن کے ساتھ کبھی نیکی کرنے کی آپ غلطی کر چکے۔ خیر ابھی تو میرا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ پورا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، استقبال کیا۔ اے ہلی یہ بتاؤ کہ اب اس وقت اس بادشاہ کو کیا ذمہ داری، اس بڑھیا کی کیا خدمت کرے؟ ایک بکری بڑھیا نے تھی، یہ اس کے بدلے 10 بکریاں دے دے، تم راضی ہو؟ علامہ ہلی مجتہد اعظم مرگے کبیر کا ہرگز نہیں۔ 100 بکریاں دے دے ٹھیک ہے، کا ہرگز نہیں۔ 1000 بکریاں دے دے ٹھیک، کہا نہیں۔ اس نے اس اجنبی نے کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا ویسے بادشاہ کا فریضہ اپنی ساری حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ایک بکری کی قیمت ساری حکومت کا مسئلہ ایک بکری کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس عورت کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا اس نے اس بادشاہ کے لیے قربان کر دیا۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ حاکم کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کے اوپر قربان کر دے۔ ہلی مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ حسین کی زیارت پہ اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے سب کچھ خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ساری خدائی حسین کے حوالے کر دے۔ عقیدہ تفویض کی بات نہیں ہے، یہ تذکرہ ہے کہ حسین نے سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ دیکھیے اللہ نے بھی سب کچھ دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نام حسین سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں، نام حسین سے برکتیں مل رہی ہیں، نام حسین سے انسان کو تحفظ ملتا ہے، نام حسین لینے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس کے قدموں پہ آتی ہے۔ حسین کے نام سے یہ کائنات کی برکتی اور نعمتوں کا خزانہ چل رہا ہے۔ علامہ سے کہا تیرا دوسرا سوال کیا؟ یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، مگر چونکہ پورا واقعہ بیان ہو گیا تو اس کو بھی سن لیجیے۔ علامہ نے کہا میرا دوسرا سوال یہ کہ میں بڑا کنفیوز کہ کیا غیبت امام کے زمانے میں کوئی آدمی زمانے کے امام کی زیارت کر سکتا؟ اتنی دیر میں علامہ ہلی کے ہاتھ کا کوڑا زمین پہ گر گیا، جس سے جانور چلایا جاتا، گاڑی چلانے کے لیے چابی وابی ہوتی ہے، گھوڑا چلانے کے لیے کوڑا ہوتا، وہ گر گئے۔ علامہ جھک رہے تھے، اس نے روک دیا، کہا نہیں یہ خدمت میں کروں گا۔ ایک مرتبہ کوڑا اٹھایا اور علامہ کے ہاتھ میں دیا اور جواب دیا کہ اے ہلی تم کہہ رہے ہو کہ کیا زمانے کے امام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ جو مومنین قریب بیٹھے ہیں اگر ان کی گردن کے مسل یا پٹھے اکھڑ گئے ہیں تو علامہ فرت نوسی صاحب کو بتا دیں تاکہ کل میں ایک درجہ نیچے آ جاؤں۔ آج میرا پروموشن ہے، کل میں ڈیموشن کر لوں گا۔ اگر یہ آپ کے لیے زحمت ہوئی، میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ خلاصہ حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ کربلا میں اتنی بڑی قربانی تھی، لیکن اب ایک میرا سوال یہ کہ کیا یزید کربلا ہی میں تھا؟ اس کے بعد کے زمانوں میں ہمارے سامنے کوئی یزید نہیں آیا؟ ایک بہت بڑا اعتراض ہے دشمنان اہل بیت کا۔ پہلے سنیے، متعصب دشمنان اہل بیت، سپاہی صحابہ، لشکر جنگوی جیسے، ان کا ایک بڑا اعتراض۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ نعوذ باللہ، میں بڑی کوشش کروں گا کہ اس کے جملوں کو آسان کر دوں، لیکن نعوذ باللہ توہین آمیز الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یزید نے نعوذ باللہ ایسا خاندان اہل بیت اور خاندان امامت کو ٹھیک کر دیا کہ اس کے بعد پھر حسین کے کسی بیٹے کو ہمت نہ پڑی کبھی معاشرے میں اس طرح کا مقابلہ کرنے کی۔ ایسے مظالم کیے کہ اتنا ڈر بٹھا دیا ان کے دلوں میں، اتنی دہشت بٹھا دی ان کے دلوں میں، ایسا روب بٹھا دیا ان کے دلوں میں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ یزید کر رہا تھا، کیا یہ یزید کے بعد کسی اور حکمران نے نہیں کیا؟
کیا شرابیں بعد میں نہیں پی گئی؟ کیا نمازیں بعد میں قضا نہیں کی گئی؟ کیا شریعت محمدیہ کا مذاق بعد میں نہیں اڑایا گیا؟ کون سا ایسا کام تھا جو یزید کر رہا ہے بعد والے نہیں کر رہے ہیں؟ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کو اٹھا کے دیکھ لیں. بعد کے حکمران بعض ایسے اعمال اور افعال کیے جو یزید تک نے نہ کیے تھے. اب اعتراض یہ ہوتا کہ آخر سجاد کیوں خاموش رہے، باقر کیوں خاموش رہے، قاسم کیوں خاموش رہے؟ متوکل عباسی وہ تو بار بار کہتا تھا کاش میں یزید کے زمانے میں ہوتا، فیا لیتنی کنتو معک فاخوذ معک، اے یزید کاش میں تیرا ساتھی ہوتا تو جو کامیابی تو نے حاصل کی ہے وہ میں حاصل کرتا. لیکن خالی زبان سے کہتے نہیں رہا متوکل، اے یزید تو نے حسین کو ختم کیا، میں حسین کے روزے کو ختم کروں گا. اور باقاعدہ اس نے کئی اٹیک کیے تو ایک سے ایک ظالم آ رہا. یزید جیسے افعال و اعمال والا رہا. سوال یہ ہے کہ بات کے سارے معصومین خاموش کیوں؟ یہ ایک اعتراض دشمنان اہل بیت کی زبان پہ آیا. تو اس طرح سے بنا کہ معصوم ہم کہتے ہیں معصوم، وہ تو معصوم بھی نہیں کہتے. کہا حسین کی اولاد ڈر گئی، گھبرا گئی. یزید نے اتنا ڈرا دیا تھا کہ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی میدان میں نکلنے. سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا؟ اس کے دو چیزیں اس میں سمجھنا. پہلا مسئلہ حسین کے حوالے سے یہ کہ یہاں سوال بیعت تھا، آگے سوال بیعت نہ تھا. اور ایک دوسری بات سمجھی، اور یہ بہت اہم بات. دوسری بات کیا؟ معصومین کا سلسلہ لمیٹڈ. اللہ نے امام صرف 9 رکھے ہیں حسین کے بعد، بس 9 آخری امام صرف 9. یزید اس کا اکبر الہبادی کا شعر کہ احمقوں کی کمی نہیں ہے ڈھونڈو ہزار ملتے. یزیدوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دنیا میں. ایک ڈھونڈنے جاؤ گے ہزاروں یزید تمہیں مل جائیں گے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے یزید، ہر سائز کے یزید، ہر کیٹیگری کے یزید. ہمارے گھروں میں بعض رشتے دار یزید بن کے زندگی گزارتے ہیں اور حکومت ساری دنیا کا اقتدار سنبھالنے والے. تو یزید تو سینکڑوں، معصوم صرف 9. آپ بتائیے کہ امام معصوم کو اصل میں تو فریضہ امامت ادا کرنا، قرآن کی تفسیر بتانا ہے، سیرت رسول پہنچانا ہے، حکم خدا پہنچانا. یزید تو سائد کا مسئلہ. یزیدیت کے لیے بہت آسان کہ بعد کے 9 حکمران، بعد کے 9 حکمران 9 اماموں کو الجھا لیں. پتا چلا کہ 9 یزید ختم ہوئے، 9 امام ختم ہوئے، امامت کا سلسلہ مٹ گیا. پھر 9 کے بعد 10واں 11واں یزیدیت تو چلتی رہے گی. یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ اس لیے حسین نے ایک عجیب طریقے پہ عمل کیا. حسین نے کہا کہ یہ عقل مندی کے خلاف ہے کہ ہر یزید کے مقابلے میں حسین جائے، ہر یزید کے مقابلے میں حسین کیوں جائے؟ آپ 2-3 چھوٹی مثالیں سنیں. انگریزی کا ایک محاورہ اور بڑا اچھا محاورہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے رہتا اور اس کے گھر میں فاقے، کھانے کی کوئی چیز نہیں. اب وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی تمہیں فشنگ آتی ہے، روزانہ صبح شام کو آ کے تازہ مچھلی پکڑ کے دے جایا کر. پرانے زمانے میں نہ ڈیپ فریزر ہے نہ ریفریجریٹر ہے، صبح شام، ورنہ میں فاقے سے زندگی گزاروں گا، میرے بچے بھوکے سوئیں گے. بات صحیح. آپ نے دیکھا کہ بات تو صحیح کر رہا. آپ روزانہ صبح گئے مچھلی پکڑ کے اس کو دے دی. مچھلی پکانا اس کی بیوی جانتی ہے اور اچھی طرح سے پکاتی ہے. بعض لوگوں نے تو ایسی مچھلی کھلا دی کہ اب تک طبیعت مالش کر رہی ہے. اچھا خیر، خلاصہ یہ صبح شام آپ جاتے ہیں اور یہ کہ مچھلی پکڑ کے دیتے ہیں، اس کی زندگی گزر رہی. آپ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کے لیے ایک تو اپنا گھر الگ چلانا اور ہر صبح شام کی ڈیوٹی وہاں الگ. اچھا نہ بھی جائیں نہ جائیں تو اس کی حالت بھی دیکھنے بیچارہ فاقہ سے. تو انگریزی محاورہ کیا، بجائے اس کے کہ آپ اسے روزانہ صبح شام جا کے مچھلی پکڑ کے دے دیں. زیادہ آسان یہ نہیں کہ اسے مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں، ایک بار بٹھا لیں اس کو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کا ٹائم کم لگتا، آپ جاتے ہیں فشنگ کے ماہر، مچھلیاں بھی آپ کی شکل دیکھنا پسند کرتی ہیں، آپ 1 منٹ میں مچھلی پکڑ کے دے دیتے. مگر دوسرا طریقہ یہ کہ ایک دن صبح سے شام آپ اس کے ساتھ لگا دیجیے اور اسے خود مچھلی پکڑنا سکھا دیجیے. اب ایک دن تو آپ کا پورا ضائع ہو گیا، مگر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ گئی. اس کے لیے بھی راحت تو آ رہا کہ اگر کسی دن آپ دیر سے پہنچے، بارشیں بہت زیادہ ہو گئی، اب وہ بھی فاقے کے عالم میں بیٹھا، تو مچھلی پکڑ کے کھلانا بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دینا بہتر؟
ہر صاحب عقل کہے گا مچھلی سکھا دینا بہتر. اور یہی چیز ہمارے یہاں بعض اوقات مسائل شرعی میں بھی آتی ہے. کہا خمس. ہم نے کہا کہ فلاں آدمی بہت غریب، فلاں عورت واقعاً بیوہ، فلاں مرد واقعاً بیچارہ واقع اس کے گھر میں، خمس سادات کا حصہ آپ اس کو دیتے. لیکن ہر پڑھا لکھا اور سمجھدار کہتا کہ مولانا یہ سسٹم کا فائدہ کیا؟ 20 سال کے بعد بھی وہ بھیکاری کا بھیکاری ہے، فقیر کا فقیر ہے. اس سے بہتر کیا یہ نہیں کہ ہم اسے ایک بزنس سیٹ اپ کرا دیں. ابھی ہم اگر اسے $100 یا $1000 منتھلی دیتے تو ٹھیک ہے، $5000 $10,000 ایک ساتھ دینا پڑے گی، مگر ایک بار اس کو بزنس سیٹ کرا دیا پھر ہمارا مسئلہ حل، اور وہ خود کمائے گا تو اس پوزیشن میں ہوگا کہ دوسروں کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ ہر مہینے جا کے اس کے گھر میں ایک لفافہ دے کے آ جائے. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں؟ اگر سہم سادات میں تو اس میں کچھ ریسٹرکشن، مگر بات اپنی جگہ صحیح. یہی وجہ کہ پہلے کراچی میں بیوہ عورتوں کو منتھلی سہم سادات میں سے پیسے دیے جاتے تھے. اب انڈسٹریل ہوم کھول کے سلائی کی مشینیں لگا کر انہیں بلایا جاتا، وہ سلائی کرتی جاتی ہے، خود ہی اپنا خرچہ برداشت کر رہی ہے. بات کی حالت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ غریبوں کو چیریٹی بھی کر رہی ہے. ہر صاحب عقل جانتا ہے 2 طریقے. پہلا طریقہ وہ ہے جس میں ہمیشہ وہ آدمی آپ کا ڈیپینڈنٹ رہے گا، اور اگر آپ کو خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیجیے، جو طریقہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ اختیار کرتا. یہی طریقہ فقہی مسائل میں لوگ خمس کے حوالے سے پوچھتے اور انگریزی محاورے میں مچھلی پکڑنے کے حوالے سے. آئیے بات کو مختصر کرو. حسین کے سامنے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ جب معاشرے میں کوئی یزید آ جائے، میں یا میرا بیٹا اس کا مقابلہ کرنے جائے، امت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے، میں یزید کو ختم کر کے آ جاؤں اور پھر مسلمان بینیفٹ اٹھائے. بعد میں 10 سال بعد نیا یزید آ گیا، میرا بیٹا سجاد جائے اسے ختم کر کے آ جائے اور لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے. 20 سال بعد تیسرا یزید آ گیا، میرا بیٹا باقی جائے اسے ختم کر کے آ جائے، لوگ اسی طرح بیٹھے رہے. تو اس میں 2 نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ پبلک وہ تو اسی طرح اپاہج کی اپاہج رہی، وہ تو اس طرح ڈیپینڈنٹ رہی، اس کو تو ہمیشہ پھر ضرورت پڑے گی امام ہی آ کے یزید کا خاتمہ کرے، ہمیں تو خود کچھ نہیں کرنا. اور دوسرا مسئلہ یہ رہے گا کہ امامت کا سلسلہ لمیٹڈ ہے، امام صرف 12 ہے، 12واں بھی اگر شہید ہو گیا تو 13واں تو آئی نہیں. یزید تو آتے رہیں گے. امت کو تو پتہ ہی نہیں کہ یزید سے لڑنے کا طریقہ کیا ہے. حسین نے کہا بجائے اس کے کہ روزانہ مچھلی پکڑ کے امت کو کھلائی جائے، دوسرا طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ ایک بار مسلمانوں کو خود یہ بتا دیا جائے کہ یزید سے جنگ کیسے کی جاتی ہے، یزید کو پہچانا کیسے جاتا ہے، یزید کو پہچاننا سکھا دو، یزید سے مقابلہ کرنا سکھا دو. ایک بار یہ زحمت کرو، اب تمہیں خود کچھ نہیں کرنا ہے، اب باقی سارا کام مسلمان کرتے رہیں گے. کربلا میں حسین نے یہ مقصد پورا کیا کہ ایک بار یہ بتا دیا کہ یزیدیت کو ریکوگنائز کیسے کیا جاتا ہے، یزیدیت کو پہچانوایا اور اس کے بعد یزیدیت کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اب آگے سجاد کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، صادق کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کاظم کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تقی اور نقی کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسلمان کیونکہ یزید کو پہچان بھی چکے ہیں اور جنگ کرنا سیکھ بھی چکے ہیں، اب یزید مروان کی شکل بنا کے آئے، حشام کی شکل بنا کے آئے، ولید کی شکل بنا کے آئے، اور منصور اور ہارون اور مامون اور متوکل اور معتصم اور مستنصر اور منتصر جو شکل میں بھی آ جائے، اب مسلمان خود پہچان لے گا کربلا کی وجہ سے اور خود ہی اس کا مقابلہ کرے گا. چنانچہ آئیے ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ 41 ہجرہ حاکم شام معاویہ اقتدار میں آیا، 61 ہجرہ 20 سال گزر گئے، 20 سال. ایک موومنٹ مسلمانوں نے نہ معاویہ کے خلاف چلایا نہ یزید کے خلاف، کیونکہ نہ ان کو یزید کو پہچاننا آتا تھا اور نہ انہیں یزید سے مقابلہ کرنا آتا تھا. 61 ہجری کا حسین نے جہاد کیا. جو نیکسٹ 60 سال ہے، اگلے 60 سال اس میں 67 جہاد خود مسلمانوں نے کیے، مروان کے خلاف بھی، ولید کے خلاف بھی، حشام کے خلاف بھی. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حسین کی وجہ سے ہے. دیکھو 20 سال میں کوئی مسلمان زبان سے بھی ایجوکیشن کرنے کو تیار نہیں، اور کربلا کے بعد 60 سال
67 جہاد ہو رہے ہیں، یعنی ہر سال ایک جہاد. تو ہوا کیا مسلمانوں کو؟ ارے کل تک خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ آج جہاد کیوں کر رہے ہو؟ کل تک خاموش اس لیے بیٹھے تھے کہ کسی نے ہمیں مچھلی پکڑنا سکھایا ہی نہ تھا. آج کربلا میں حسین نے ہمیں یہ بھی بتا دیا یزید کو پہچانتے کیسے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یزیدیت کے خلاف جہاد کیسے کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ حسین کے بیٹے چوتھے امام نے کہا کہ میرے بابا نے مقصد پورا کیا، تمہیں تمہارے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اب تمہیں ضرورت نہ رہی کہ صرف امام ہی آئے تبھی تم جہاد کرو. اب بس یہ یاد رکھو، کلو ارضٍ کربلا و کلو یوم عاشورہ. اب یاد رکھو، ہر زمین کربلا، ہر دن عاشورہ ہے. وہ کربلا اور عاشورہ حسین کے لیے تھا، یہ کربلا اور عاشورہ تمہارے لیے ہے کہ اپنی زمین میں پہچانو کربلا کہاں. یاد رکھیے، جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی نا، کربلا اور عاشورہ، وہاں تیسری چیز آٹومیٹک ہوگی، یعنی یزید. زمین کو پہچانو کربلا، دن کو پہچانو عاشورہ ہے. آدمی کو پہچانو کہ اس وقت یزید کون ہے جو حسین نے تمہیں سکھایا، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. مگر اس کے اندر فرسٹ آنے کا اعزاز مختار کو حاصل. ابھی آپ نے سنا نا کہ حسین نے پہچانوا دیا، حسین نے بتا دیا. اب اس کے بعد نیکسٹ 60 ایئر میں 67 موومنٹ چلے بنو امیہ کے خلاف، مگر فرسٹ کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ یہ مختار. یہ کربلا کے جہاد کا پہلا نتیجہ ہمارے سامنے مختار کا موومنٹ چلا. کون مختار؟ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، وہ عظیم شخصیت. ہمارے پاس تو دیکھیے ایک اصول بنایا کہ اگر دشمنان اہل بیت کسی شخصیت سے بہت ناراض نظر آئے، سمجھیے ضرور اس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی، تبھی وہ دشمن اہل بیت اس سے ناراض. اتنے ایلیگیشن مختار کے خلاف لگائے گئے. کبھی کہہ دیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی کہہ دیا مختار محمد حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے، کبھی کہہ دیا کہ مختار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، کبھی کچھ، یہاں تک کہ ہمارے بعض علماء بھی کنفیوز ہو گئے. مگر جب میں نے مختار نامہ پڑھنا شروع کیا اور اس جملے کو دوہرا دوں، اپنے ددیال و ننیال کی وراثت میں میری والدہ کے ماموں مولانا علی محمد جلال صاحب اور میرے دادا مرحوم مولانا صفدر مرزا صاحب، جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع میں بھی کنفیوز ہو گیا، اس لیے کہ بعض شیعہ علماء کی کتاب میں مختار کے بارے میں کچھ نگیٹو اوپینین آ گئے، کیونکہ اس وقت میری پہلی تقریر مرحوم آیت اللہ خوئی کی تھی اور اس وقت ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا. پہلا خط انہی کو لکھا. جناب مختار کے بارے میں آپ جیسا عظیم مرجع جو علم رجال پر پوری تاریخ شیعہ کا سب سے بڑا حضرتی عالم مانا جاتا، آپ کا کیا نظریہ؟ تو مرحوم آغا خوئی نے جو جواب مجھے دیا وہی بعد میں ان کی کتاب معجم رجال الحدیث کے اندر بھی چھپا. اس نے مختار کے حالات میں کہا کہ مختار کے بارے میں کچھ منفی یا نگیٹو حدیثیں بھی، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختار نے آل محمد کے دل کو کتنا خوش اور راضی کیا تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ساری حدیثیں بنو امیہ نے جھوٹی بنائی ہیں. اور مختار اگر کسی وجہ سے گناہگار بھی ہو، اگر کہیں گے، تب بھی فقط یہ خدمت اتنی بڑی اس نے انجام دی ہے کہ اس کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ خود بخود معاف ہو جاتا کہ خون حسین کا انتقام لیا. اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آیت اللہ خوئی نے اپنی موجم کے اندر مختار کی تعریف کی. اس کے بعد مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے جناب مختار کے حالات پہ اسٹڈی شروع کی. عجیب شخصیت سامنے آئی. وقت بہت زیادہ گزر گیا، اس لیے صرف ایک بات کہتا ہوں، باقی باتیں کل سے. وہ ایک بات کیا؟ جناب مختار یہ ضرور تھا، یہ جو دشمنان اہل بیت نے ایلیگیشن لگائے تو ایک تو وجہ ضرور کہ واقعات مختار غیب کے بارے میں بتایا کرتے تھے، کہہ دیتے تھے کل یہ ہونے والا. مثلا آپ جو واقعات کل سنیں گے، یہ میں غیب کی خبر نہیں دے رہا ہوں، یہ تو جو میری پلاننگ ہے نا اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. کل جو آپ واقعات سنیں گے، کوفے کا مؤلف جو جیل میں ڈالا گیا اور اس جیل میں گیا جس جیل کی پہلی کیریکٹرسٹک یہ بتائی گئی کہ ابن زیاد کی یہ ایسی جیل تھی کہ جو ایک بار اس میں گیا زندہ تو کبھی واپس نہ نکلا.
4,500 شیعان حیدر کرار اس جیل میں تھے، اور یہ جیل کس زمانے میں تھی؟ یہ کربلا سے پہلے بنائی گئی تھی۔ لیکن دشمنان اہل بیت کا ایک اعتراض اور ہوتا، کیا ہوتا کہ حسین کے جہاد پر حسین کے ماننے والے بھی راضی نہیں تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر حسین کے جہاد پر حسین کے خاندان والے اور حسین کے بزرگ بھی ناراض تھے، دلیل کیا لاتے؟ کہتے حسین کے بھائی محمد حنفیہ نہیں گئے کربلا۔ اب اگر ہمارے بچوں کو ہسٹری پتا ہو تو وہ جواب دے دیں، نہیں پتا ہو تو ٹکرا جائے گا باخان، بڑا بھائی جا رہا ہے چھوٹا بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ دوسرا اعتراض، جب کربلا کا واقعہ ہوا میثم تمار زندہ تھے نہیں گئے کربلا، کمیل زندہ تھے نہیں گئے کربلا، مختار زندہ تھے نہیں گئے کربلا، جناب فضا کے وہ 4 بیٹے زندہ تھے نہیں گئے کربلا۔ اب چکراتے ہم، پہلے ہم کہتے کہ نہیں یہ زندہ نہیں ہوں گے، مر گئے ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میثم تمار زندہ ہو کربلا نہ جائے؟ مگر یہ تو ہماری ہسٹری سے بھی پروف کہ میثم تمار، کمیل، فضا کے بیٹے، مختار، یہ سب کربلا کے ٹائم پر زندہ تھے اور کربلا نہیں تھے۔ مگر ایک آخری جملہ چھوڑ دیا دشمن اہل بیت نے، کربلا نہیں گئے، زندہ بھی تھے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تھے کہاں؟ یہ ابن زیاد کی اس جیل میں تھے کہ جس میں جو گیا کبھی زندہ تو واپس نہیں آیا۔ 4,500 وہ پکے اور مخلص شیعہ جس میں کمیل اور میثم جیسا اسٹیٹس رکھنے والے وہ اس جیل میں رکھے گئے تھے۔ تو کربلا کے وقت دنیا میں خالی 72 نہ تھے، اور بھی تھے، مگر ان کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ مختار اس جیل میں بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ سنو یہ قید خانہ ٹوٹنے والا ہے، میں بھی رہا ہوں گا، تم بھی رہا ہوگے۔ وہ جب معلم گرفتار ہو کے آیا ہو تو رونے لگا، آئے مختار میں نہ کسی لینے میں نہ میں کسی دینے میں، کہا گھبراؤ نہیں، یہ سب تو بعد میں چھوٹیں گے، تم تو 1 ہفتے کے اندر چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ مختار وہی آتی غیب کی باتیں کرتے، نہیں، یہ دنیا کو دھوکہ ہو رہا۔ آل محمد نے اپنے غلاموں کو علم غیب اس طرح سکھایا تھا۔ لوگ آگے ہم سے کہتے کیا معصوم کے پاس علم غیب تھا؟ ارے پتھر پڑے تمہاری عقل پر، تم معصوم کی بات کرتے ہو، ہم تو قائل میثم تمار کے پاس علم غیب تھا، غیب کی باتیں بتا کے کہتے حبیب ابن مظاہر کے پاس علم غیب تھا، مختار کے پاس علم غیب تھا۔ اور کس کہاں سے آیا تھا؟ مولا نے سکھایا تھا۔ یہ مختار مولا کے وہ شاگرد ہیں کہ میثم تمار کے ساتھ دونوں نے مل کر مولا سے ساتھ علم غیب حاصل کیا تھا۔ رشید حجری، ان کا تو نام بھی شیعوں نے نہیں سنا، یہ رشید حجری ہی کا واقعہ ہے۔ یہ 3 دوست بہت گہرے تھے، کوفے کے ایک ہی محلے میں رہتے، 2 جیل میں ڈال دیے گئے تھے، حبیب بچ نکلے تھے اور کربلا گئے تھے۔ حبیب، میثم، رشید، تینوں کے پاس علم غیب تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار کوفے کے دشمنان اہل بیت کے محلے سے گزر رہے تھے، الگ الگ، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ میثم تمار نے حبیب کو دیکھا، محلہ ہے دشمنان اہل بیت کا، میثم نے حبیب کو دیکھا، کہا حبیب میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کا پیٹ ذرا بڑا، مگر حسین کی محبت کے جرم میں اس کی داڑھی کو خون سے سرخ کیا جائے گا اور اس کا کٹا ہوا سر اسی کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ حبیب مسکرائے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کی محبت کے جرم میں ایک آدمی کی زبان کاٹی جائے گی، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے اور اسے سولی دی جائے گی۔ یہ کہہ کہ یہ دونوں آگے نکل گئے۔ رشید حجری کے تیسرے دوست وہاں سے گزرے، اچھا دشمنان اہل بیت کو کیا پتا یہ کون؟ انہوں نے روکا، کہا پتا ہے ابھی یہاں سے 2 ایسے آدمی گزرے ہیں جو غیب کی باتیں بتا رہے تھے، ایسی باتیں بتا رہے تھے، ایک یہ کہہ رہا تھا دوسرا وہ کہہ رہا تھا، کتنے بڑے جھوٹے تھے۔ رشید نے کہا اچھا، مگر میثم ایک بات تو کہنا بھول ہی گئے کہ جو آدمی حبیب کا کٹا سر لائے گا اس کو تو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ دشمنان اہل بیت نے کہا لو یہ تو ان سے بھی بڑا جھوٹا نکلا۔ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ جن کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو تو کلالہ کے معنی بھی نہیں پتا ہوتا، تو ان کی تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ علی کے شاگرد کہاں ہوں گے، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن یہ علم غیب نہیں تھا، یہ وحی نہیں تھی، مختار علی کے خاص شاگرد ہے اور میثم تمار علی کے خاص شاگرد ہیں اور حبیب ابن مظاہر حسین کے خاص شاگرد ہیں۔ یہ سارے علوم امامت تھے جو ان کو منتقل کیے گئے تھے، ورنہ ہمارے اجل علماء کرام نے کہا مختار کی عظمت و منزلت میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی سے اندازہ کر لے مختار کی محبت کا کہ 4,500، لیکن آج پہلی مجلس تمیزی تھی نا تو ذرا لمبی ہو گئی، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات اس سے بھی لمبی مجلس سننے کے عادی ہیں، مگر وقت نماز یہ ایک بڑا مسئلہ۔
اور مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہمیں برکت ملتی ہے، لیکن میرے لیے مسئلہ، میں اپنے بیان کو اور زیادہ ذرا فاسٹ میٹر کم نہ ہونے پائے، ٹائم جو ہے اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں انشاءاللہ کل سے۔ آج 3-4 تمہیدی باتوں کی وجہ سے ذرا سی مجلس زیادہ ہو گئی، کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر بیان ہوگا، بس یہ آخری جملے سنیں۔ ارے اسی سے مختار کی عظمت کا اندازہ کریں، کتنا اہل بیت کا ماننے والا تھا کہ 4,500 شیعہ نے حیدر کرار ابن زیاد کی جیل میں، 4,500، ابھی آپ نے سنا نا، اور کل تو آپ دلچسپ واقعات سنیں گے۔ نیسم و مختار کا مکالمہ، مختار اور عمیر اس استاد کا مکالمہ جیل کے اندر، مگر 4,500 ہیں، نیسم بھی ہے، کمیل بھی ہے، لیکن ابن زیاد کو جب ضرورت پڑی علی کے کسی بہت ہی پکے ماننے والے کو دربار میں بلایا جائے تو اس نے کسی اور کو نہیں بلایا، مختار کو بلکہ جو کا مختار ان میں سب سے زیادہ علی علی کرتا رہتا۔ ابن زیاد تک یہ مان رہا ہے کہ 4,500 جو سب کے سب ٹاپ آف دا لسٹ شیعہ ہیں، ایک سے ایک سپرلیٹو شیعہ، لیکن کا مختار ان میں سب سے اہم۔ یہ کب کی میں بات کر رہا ہوں، کب بلایا تھا مختار کو؟ اب اگر آپ سن سکے تو آخری جملے سنیں۔ محمد کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی بنا کے ابن زیاد کے دربار میں لا دی، تاریخ اسلام چپ ہے تیرے اوپر۔ ابو سفیان کا پوتا اور اس کا گورنر تخت حکومت پر بے حیائی اور بھڑائی کے ساتھ سینہ تان کے بیٹھا، اور محمد کی نواسیاں بے مقنا چادر کے قیدی بنا کے اس کے پیچھے کھڑی کی گئی۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ اور یہ بے حیا ابن زیاد اس وقت ناشتہ کر رہا۔ ایک جملہ سنیے گا جو میری آخری مجلس میں جا کے دوبارہ آئے گا۔ مولا سجاد نے اللہ سے منت مانی تھی، پروردگارا میرے بابا کا کٹا سر اس کے پاس پہنچا، اور یہ بے حیا ناشتے میں لگا ہے، ایک لمحے کے لیے تو توجہ بھی نہیں دے رہا، کہہ رہا پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو پھر دیکھوں گا کون آیا۔ منت مانی تھی خدا بندہ، اسی ابن زیاد کا کٹا سر میرے پاس بھی اس وقت آیا جب میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ 9 ربیع الاول کی محفل میں آپ کے واقعہ پورا سنیے گا۔ مگر جب ناشتے سے فارغ ہوا اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ محمد کا گھرانہ قیدی بنا کے لایا گیا، بے حیا کیا کہتا ابھی بھی میرے دل کو پوری خوشی نہیں ہوئی، کاش کوئی علی علی کرنے والا میرے سامنے آ جائے اور اسے دکھاؤ کہ جس علی کا نام لیتے ہو آ کے دیکھو یہ علی کی بیٹیاں کھڑی، اور پھر وہ جس طرح وہ تڑپے گا علی کی بیٹیوں کو دیکھ کر پھر مجھے مزہ آئے گا۔ یہ ابن زیاد کہہ رہا، مگر علی والا کہاں ملے؟ کسی نے یاد دلایا ابن زیاد جو سب سے زیادہ علی علی کرتا ہے وہ مختار تو تیری اپنی قید میں ہے، جا کے اس کو بلوا لے۔ کہا یہ تم نے اچھے آدمی کا نام یاد دلایا، جب بلاؤ کہتا علی 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 علی، آج آ کے دیکھے یہ علی کی بیٹی ہے۔ مختار کو قید خانے سے بلایا گیا۔ یہ قید خانے کی تاریخ کا پہلا واقعہ کہ کسی قیدی کو بلایا جا رہا، یہاں تو جو آیا مر کے ہی گیا۔ مختار سینہ تان کا تو مجھے ڈرائے لیے بلایا، شو آف پاور کرنے کے لیے بلایا، چنانچہ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، سینہ تان کے آگے بڑھے۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار 60 سال کی عمر، کیا تمہیں دربار کے اتنے آداب بھی نہیں پتا کہ جب امیر کے سامنے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ مختار نے کہا تو نے ٹھیک کہا، جب میں اپنے امیر کے سامنے جاؤں گا تو سلام کروں گا، لیکن تجھے امیر مانتا کون ہے؟ عام حالات میں ابن زیاد آج بگولا ہوتا، آج تو مزہ لینا ہے نا۔ اچھا میں نہیں ہوں تیرا امیر، تو بتا پھر کون ہے تیرا امیر؟ کہا مدینے والا میرا آقا حسین، حسین آ جائے تو دیکھنا مختار کتنے آداب کے ساتھ حسین کا احترام کرتا۔ اچھا ابن زیاد کہتا ہے بڑی محبت ہے حسین سے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، حسین کوفے میں آ گئے ہیں اور میرے مہمان ہیں، اور میری مرضی ہے جس سے چاہے حسین کی ملاقات کراؤں اور جس سے چاہے نہ کراؤں۔ مختار ملاقات کرنا ہے، حسین کی زیارت کرنا ہے۔ مختار کو یقین نہیں آ رہا، مگر اتنے اس اسٹائل سے ابن زیاد کہہ رہا کہ مختار بھی گھبرا گئے۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے۔ یہ تفصیل تو کل آپ سنیں گے، مگر ہتھکڑی اور بیڑی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، اے ابن زیاد سارا کوفہ جانتا ہے میرے ہاتھ کٹ تو سکتے تھے، آج تک کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں جوڑے، لیکن اگر میرا آقا حسین تیرا مہمان بنا تو مختار ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ایک بار مجھے آقا کی زیارت کرا دے۔ ابن زیاد مسکرا کے کہتا اچھا
میں نے تیری خواہش پوری کی، تیار ہو جا، تیرا آقا آنے والا ہے۔ اب مختار گھبرا کے کبھی ادھر کا دروازہ دیکھے، کبھی ادھر کا دروازہ دیکھے، شاید ادھر سے آقا حسین آئے، شاید ادھر سے آقا حسین آئے، مگر ہوا کیا؟ سپاہی آگے بڑھے، ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا تھا، مختار کے سامنے یہ تشت رکھ دیا۔ مختار گھبرا گئے، ابن زیاد میرا آقا کہاں ہے؟ یہ تشت کیوں آیا ہے؟ کہا غور سے دیکھ۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، تشت پر سے کپڑا ہٹایا، آئے پیشے نگاہ مختار، حسین مظلوم کا کٹا سر۔ جیسے ہی حسین کا سر دیکھا، پہلا عمل تو وہ کیا جو ہر مومن کرے گا، یعنی حسین کی زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور پھر جوش میں آ کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھکڑی ٹوٹی، ایک سپاہی کی تلوار چلی۔ یہ تلوار چلانا چاہتے ہیں، یہ تلوار چلانا چاہتے ہیں۔ کانوں میں میرے آقا سجاد کی آواز آ گئی، میرا مولا سجاد کہہ رہا ہے مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا، تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں زینب و کلثوم کھڑی ہے۔ مختار خبردار زینب کے کھلے سر پہ نگاہ نہ پڑے، نگاہیں نیچی کر لے اے مختار۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ مختار کے آل محمد اور حسین مظلوم کے ساتھ اس وفا کا واسطہ، ہم نے سے ہر ایک کو حسین آل محمد اور اسلام کا ایسا ہی وفادار قرار دے۔ مصائب اہل بیت کے طفیل ماننے والوں خصوصاً جو آج کی مجلس میں ہیں ان کی ہر مصیبت و پریشانی دور فرما، ہماری ساری دعائیں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔